چمکتے خوابوں کی شہزادی، ایک ایسی دنیا میں جہاں جادو روزمرہ زندگی کے تانے بانے میں بنا ہوا تھا، ایک نوجوان پری لونا چھوٹے سے آرام دہ کاٹیج میں رہتی تھی جو ایک پراسرار جنگل کے کنارے واقع تھا۔ وہ اپنی دلکش خوبصورتی اور چمکدار چیزوں سے محبت کی وجہ سے پورے علاقے میں مشہور تھی۔ ایک دن لونا نے فیصلہ کیا کہ وہ کچھ وقت خود کے لیے نکالے گی اور تھوڑا سا آرام کرے گی۔ وہ اپنے پسندیدہ کونے میں آئینے کے سامنے بیٹھ گئی، جہاں رنگ برنگے پرفیومز اور چمکتے میک اپ کے جارز اس کے ارد گرد رکھے تھے۔ جب وہ آئینے میں دیکھنے لگی تو ایک عجیب سی خوشی اور جوش اس کے دل میں جاگا۔ لونا کے گہرے بال ایک چمکدار بن میں بندھے تھے، جس میں ایک نازک گلابی پھول سجا ہوا تھا جو اس کے پروں کے رنگ سے میل کھاتا تھا۔ اس نے ہلکی روشنی میں چمکنے والا سبز لباس پہنا ہوا تھا اور اس کی گلابی اسکرٹ ایسے پھیلی تھی جیسے کوئی بادل ہو۔ جب اس نے لپسٹک لگائی تو لونا کا دل اپنے جادوئی جہاں کی طرف کھنچنے لگا۔ وہ ہمیشہ ان پرانی کہانیوں سے متاثر رہی تھی جن میں پریاں تاروں کے نیچے رقص کرتی اور جادو عام بات ہوتی۔ اسے اس جادوئی دنیا کا حصہ ہونے پر شکر گزاری محسوس ہوئی اور وہ چاہتی تھی کہ جہاں بھی جائے خوشی اور حیرت بکھیرے۔ جب اس کا میک اپ مکمل ہو گیا تو لونا نے ایک لمحے کو رک کر آئینے میں خود کو دیکھا۔ وہ چمک رہی تھی، اس کے گلابی پر نرم روشنی میں دمک رہے تھے۔ وہ خود کو ایک شہزادی کی طرح محسوس کر رہی تھی جو دنیا کا سامنا کرنے کے لیے تیار تھی۔
اس لمحے اس کے موبائل پر اس کی بہترین دوست آریہ نامی پری کا پیغام آیا۔ ہیلو لونا، آج رات میں ایک پریوں کی کہانی جیسی پارٹی رکھ رہی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ تم ضرور آؤ۔ لونا کے آنکھوں میں خوشی چمکنے لگی۔ اسے ہمیشہ آریہ کی پارٹیز پسند آتی تھیں جہاں وہ تاروں کے نیچے رقص کرتی اور جادوئی کہانیاں سناتے۔ اس نے فوراً جواب دیا، میں فوراً پہنچتی ہوں۔ لپسٹک لگا کر اور موبائل ایک طرف رکھ کر لونا کھڑی ہوئی اور اپنے پر پھیلائے۔ وہ خوشی اور آزادی سے لبریز تھی اور اسے یقین تھا کہ وہ اس رات کے لیے مکمل تیار ہے۔ جب وہ اپنے کاٹیج سے باہر نکلی اور شام کی ٹھنڈی ہوا میں اڑنے لگی تو اس نے ارد گرد کی جادوئی فضا کو محسوس کیا۔ آسمان پر تارے چمک رہے تھے اور درخت ہلکی سی سرگوشی میں کچھ راز ایک دوسرے کو بتا رہے تھے۔ لونا کو لگا جیسے وہ واقعی زندہ ہو اور یہ رات ایک یادگار رات بننے جا رہی تھی۔ جب وہ آریہ کی پارٹی میں پہنچی تو اس نے جان پہچان والے چہروں کا ایک خوبصورت منظر نظر آیا۔ وہاں ہر قسم کی پریاں موجود تھیں، ہر ایک دوسری سے زیادہ حسین۔ وہ خوشی سے رقص کر رہی تھی اور ارد گرد ہلکی سنہری روشنی کا ہالہ چھایا ہوا تھا۔ لونا بھی رقص میں شامل ہو گئی، اپنے پروں کو لہراتی اور خوشی سے گھومتی۔ وہ سب تاروں کے نیچے جھوم رہے تھے، ان کے پر چاندنی میں چمک رہے تھے۔ یہ ایک مکمل جادوئی رات تھی جہاں سب کچھ ممکن لگ رہا تھا اور دنیا حیرت سے بھری ہوئی تھی۔
جوں جوں رات گزرتی گئی، لونا اور اس کی سہیلیاں بیٹھ گئیں اور پرانی کہانیاں سنانے لگیں۔ وہ جادوئی مخلوقات دور دراز کی سرزمینوں، بہادر ہیروز اور جرأت مند مہمات کی باتیں کرتی رہیں۔ لونا کا تخیل پرواز کرنے لگا اور اسے یقین تھا کہ وہ یہ رات کبھی نہیں بھولے گی۔ جب پارٹی ختم ہوئی، لونا نے آریہ سے الوداع کہا اور اس شاندار رات کے لیے شکریہ ادا کیا۔ وہ اپنے کاٹیج کی طرف واپس اڑی، دل میں اس جادوئی دنیا کے لیے شکر گزاری اور ان دوستوں کی قدر کے جذبات لیے۔ جب وہ نیند کی وادی میں گئی تو لونا کے لبوں پر ایک مسکراہٹ تھی اور اسے یقین تھا کہ وہ اس رات کی یادوں کو ہمیشہ سنبھال کر رکھے گی۔ وہ خود کو ایک سچی پریوں کی شہزادی سمجھ رہی تھی، جو ایک حیرت انگیز اور جادوئی دنیا میں جی رہی ہے۔ اور جب وہ سو گئی تو اس کے گلابی پر ہلکی سی روشنی میں چمکنے لگے، گویا روزمرہ حقیقت کی سطح کے پار چھپی ہوئی جادو کی ایک خاموش یاد دہانی ہو۔